کہا جاتا ہے کہ پشاور شہر کی سیر کرنی ہو تو سب سے پہلے جی ٹی روڈ کے پاس اندرون شہر میں محلہ باقی شاہ کا رخ کریں۔ 3 خوبصورت گنبدوں، 2 بڑے اور 6 چھوٹے میناروں اور 5 محرابی دروازوں پر مشتمل مسجد مہابود خان 1670 میں یہاں کے مغل گورنر مہابود خان نے تعمیر کروائی تھی، جو اس وقت شہر کی مشہور ترین اور بڑی مسجد ہے۔ مسجد کا نام مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دور میں لاہور کے گورنر نواب خان کے پوتے اور مغل گورنر پشاور نواب مہابود کے نام پر رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ پشاور پہ سکھوں کے قبضے کے دوران اس مسجد کے میناروں کو پھانسی گھاٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، پھر برطانوی دور میں اسے مسلمانوں کو واپس کر دیا گیا۔ اندرون شہر کے تنگ بازاروں میں واقع اس مسجد کا صحن کافی بڑا ہے، جس کے بیچوں بیچ وضو کے لیے نیلی ٹائل والا ایک بڑا تالاب موجود ہے۔ مسجد کی دیواروں پر کیے جانے والے نقش و نگار مغلیہ دور کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جبکہ مرکزی ہال میں بھی گل بوٹے اور خطاطی کا خوبصورت کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد کا ایک دروازہ اندرون شہر جبکہ دوسرا شمالی جانب کھلتا ہے۔ اگر ہم یادگار چوک کی بات کریں تو یہ چوک مسجد مہابود کے پاس ہی واقع ہے، جہاں 1892 میں جنرل ہیسٹنگ کی یاد میں ایک یادگار بنائی گئی، جسے ہیسٹنگ میموریل کہا جاتا ہے۔ 1930 میں قصہ خوانی بازار کے خون ریز سالوں کے بعد یہ یادگار ان شہداء کے نام کر دی گئی۔ موجودہ دور میں یہ جگہ مذہبی اور سیاسی اجتماعات کے لیے بکثرت استعمال ہو رہی ہے۔ اگر ہم کننگم ٹاور کی بات کریں تو یہ پشاور کی کئی تاریخی عمارتیں اس کی ماضی کی شان و شوکت کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ تاریخی عمارتیں صدیوں پرانی روایات اور برطانوی راج کی یادیں تازہ کرتی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر اب خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک پشاور کا گھنٹہ گھر بھی ہے۔ مسجد مہابود کے کچھ مشرق میں چلیں تو چوک یادگار کے پاس پشاور شہر کا گھنٹہ گھر واقع ہے، جس کا اصل نام کنگم ٹاور ہے۔ چونکہ عام شہریوں کو یہ نام بولنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو اسے گھنٹہ گھر ہی کہا جاتا ہے۔ 2 بازاروں کے سنگم پر واقع کنگم ٹاور انگریز سرکار نے 1900 میں اس وقت کی برطانوی ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی یادگار کے طور پر بنوایا تھا۔ اس زمانے میں شمال مغربی سرحدی صوبے کے گورنر سر جارج کنگم ہوا کرتے تھے، جنہوں نے شاہکار عمارت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا اور 1898 میں اس کی سنگ بنیاد رکھی۔ ان کے ذوق و شوق کی بدولت یہ ٹاور ریکارڈ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ تاریخی عمارات سے محبت رکھنے والے سر جارج کنگم اسکاٹ لینڈ کی رگبی ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں۔ 4 منزلہ کنگم ٹاور کو پشاور میونسپلٹی کے انجینئر جیمز ٹیکچر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس خوبصورت ٹاور کی اونچائی 26 میٹر اور چوڑائی 31 فٹ رکھی گئی۔ سب سے اوپر والی منزل پر چاروں طرف بڑی بڑی گھڑیاں لگائی گئی ہیں۔ ٹاور کی ایک دیوار پر ایک سفید کتبہ لگا ہے، جس پہ درجہ ذیل عبارت لکھی ہے: اس شہر سے 200 لوگوں نے جنگ عظیم دوئم میں شرکت دی، جن میں سے 7 لوگوں نے جان کی بازی ہار دی۔ یہ عبارت غالباً بعد میں لکھی گئی ہوگی۔ خطبے کے اوپر دونوں جانب وادی ستارہ بھی بنا ہوا ہے۔ ابتدا میں اس عمارت کا نام جارج کنگم کلاک ٹاور رکھا گیا، جو بعد میں گھنٹہ گھر کے نام سے پکارا جانے لگا، اور یہی نام آج تک زبان زد عام ہے۔ بڑی گھڑی کی وجہ سے گھنٹہ گھر کے لانے والے اس چوک کے تینوں اطراف مختلف دکانیں واقع ہیں، جہاں ہمہ وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ صد افسوس کہ کلاک ٹاور کی خوبصورت عمارت کو اشتہارات اور بینر نے چھپا دیا ہے۔ اور اگر ہم سیٹی ہاؤس اور محلہ سیٹھیا کی بات کریں تو یہ گھنٹہ گھر سے مشرق جانب کی طرف ہے، جہاں واقع سیٹی ہاؤس پشاور شہر میں ہنر مندی اور دستکاری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ محلہ سیٹھیا اندرون شہر کا وہ علاقہ ہے جہاں جہلم سے پشاور آنے والے سیٹھی خاندان نے رہائش اختیار کی اور اپنے ذوق کے مطابق لکڑی کے خوبصورت گھر تعمیر کروائے، جو فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سیٹھی خاندان کے سربراہ سیٹھی کریم بخش مرحوم لکڑی کے بین الاقوامی تاجر اور بہترین کاریگر تھے۔ الحاج سیٹھی کریم بخش صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نہایت سخی اور فیاض تھے، جس کا منہ بولتا ثبوت پشاور کے مختلف فلاحی منصوبے ہیں، جس میں سڑکیں، پل، کنویں، تالاب اور مساجد شامل ہیں۔
اسلامیہ کالج پشاور کی تاریخی مسجد بھی آپ نے اپنے خرچے سے تعمیر کروائی، جبکہ پہلا دارالعلوم یکاتوت محلہ جوٹا میں قائم کیا اور اس دارالعلوم کے تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جناب سیاسی جدوجہد اور سیاسی تحریکوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مرحوم نے اس علاقے میں اپنے 7 بیٹوں کے لیے 7 گھر بنوائے۔ ان گھروں کی تعمیر 1884 میں لگ بھگ 50 سال کے عرصے بعد تکمیل کو پہنچی۔ سیٹھی کریم بخش نے اپنے تمام بیٹوں کو ایک ساتھ رکھنے کی غرض سے ان گھروں کے تہہ خانوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ تہہ خانے نہ صرف ہوادار تھے بلکہ ان میں روشنی کا بھی خاص انتظام تھا۔ سیٹھی خاندان نے اپنا خوبصورت گھر صوبائی حکومت کو پیش کر دیا، جسے خیبر پختونخوا حکومت نے 2013 میں مرمت کے بعد میوزیم کا درجہ دے دیا اور یہی گھر اب سیٹھی ہاؤس میوزیم کے نام سے مشہور ہے۔ یہ گھر کم اور لکڑی کا محل زیادہ لگتا ہے۔ گھر کے خوبصورت مرکزی دروازے سے داخل ہو تو صحن میں چلتا ہوا نیلا فوارہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اسی صحن کے چاروں جانب لکڑی کی محرابی کھڑکیاں، چھجے اور دالدان بھی نگاہوں کو خیرہ کرنے کو کافی ہیں۔ بالا خانے کے دالان ایک سے بڑھ کر ایک جہاں کے دروازے لکڑی اور رنگین شیشے سے بنے ہیں، جبکہ چھتیں نفیس طریقے سے بنائے گئے نقش و نگار اور شیشے کے کام سے دمکتی ہیں۔ کمروں میں لگے چھوٹے چھوٹے تاکاچوں سے بنے چینی خانے دیکھنے کو بھی بخارا تک لے جاتے ہیں۔ شیشے اور لکڑی سے بنے یہ چینی خانے پرانے وقتوں میں خوبصورت برتن یا نودار رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ان کمروں سے تہہ خانوں کا رستہ جا نکلتا ہے، جہاں سیاحوں کے لیے حکومت نے روشنی کا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یوں تو اس گھر کی چھت بھی لکڑی کے بہترین کام سے مزین ہے، لیکن سیاحوں کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔ اس گھر کے باہر احاطے میں بھی آپ بہت سے روایتی و قدیم گھر، محرابی دروازے، چھجے اور منفرد لکڑیاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گور کتھری کمپلیکس اور سٹی میوزیم کی بات کریں تو یہ مشہور چینی سیاح ہیون سانگ جب پشاور کے علاقے سے گزرا تو اس نے وہاں موجود ایک ایسی جگہ کا ذکر کیا جہاں بدھا کا مرتبہ ہو ہیکل پیالہ رکھا گیا۔ بہت سے مورخین کا ماننا ہے کہ وہ جگہ گور کتھری ہے۔ یہ پیالہ بدھ مت میں بہت معتبر مانا جاتا تھا کیونکہ اس میں گوتم بدھ بھیک مانگا کرتے تھے۔ سر الیگزینڈر کونتھم کی ایک رپورٹ کے مطابق پتھر سے بنے اس پیالے کا وزن لگ بھگ 350 کلو تھا، جو کنچنا کے دور میں پہلے پشاور اور پھر قندھار لے کر جا رکھا گیا۔ کافی عرصہ قندھار رہنے کے بعد اب یہ پیالہ کابل میوزیم میں موجود ہے۔ گور کتھری ایک قلعہ بند مربع شکل کمپلیکس ہے جو فوڈ اسٹریٹ اور سیٹھی محلے کے پاس پشاور کے بلند ترین مقام پر واقع ہے۔ روایات کے مطابق اس جگہ کو لگ بھگ 2000 سال سے زیادہ عرصے سے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسری صدی عیسوی میں یہ بدھ مت کی عبادت گاہ اور خانقاہ تھی جہاں بدھا کا پیالہ ایک اونچے مقام پر رکھا گیا تھا۔ پاکستانی تاریخ دان جناب SM جعفر کے نزدیک یہ ایک ایسا ہندو تیرتھ استھان ہے جہاں زائرین سر منڈوانے کی رضا ادا کرتے تھے۔ مغلیہ دور میں شاہ جہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے گور کتھری کا کاروان سرائے میں تبدیل کر کے اس کا نام سرائے جہاں آباد رکھ دیا۔ یہاں مسافروں کی سہولت کے لیے رہائشی کمروں کے علاوہ ایک جامع مسجد، حمام اور کنویں بھی بنائے گئے۔ مغلوں کے بعد جب سکھوں کا دور آیا تو اس جگہ کو اس وقت کے گورنر پشاور جنرل ایوب بٹل کی رہائش گاہ اور سرکاری ہیڈ کوارٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکھ حکمرانوں نے مغلیہ دور کی مسجد کو شہید کر دیا اور احاطے کے جنوبی حصے میں بھگوان شیو کے لیے گورکھ ناتھ مندر تعمیر کیا جو اب بھی موجود ہے۔ مندر کے قریب بودھی کا گھنا پیڑ بھی ہے جسے ہندو مت میں مقدس سمجھا جاتا ہے۔ انگریز دور میں برٹش میونسپل کمیٹی پشاور نے مشرقی حصے میں فائر بریگیڈ اسٹیشن بنا دیا جس کے ماتھے پر اب بھی 1912 لکھا دیکھا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں سٹی پولیس اسٹیشن اور ریونیو آفس میں بھی وہاں قائم کر دیا گیا۔ آثار قدیمہ کی اس اہم جگہ پر پہلی کھدائی ڈاکٹر فرزند علی درانی نے 1992 سے 93 میں شروع کی تھی۔ گور کتھری کے شمال مشرقی حصے میں کی جانے والی دوسری کھدائی نے یہ ثابت کر دیا کہ پشاور ایشیا کے اس حصے میں آباد قدیم ترین زندہ شہروں میں سے ایک ہے جو مسلسل آباد ہے۔
यहाँ एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आवाम की दिलचस्पी के लिए छोटा सा अजायब घर कायम किया गया, जो पेशावर शहर की तारीख और पख्तून सखावत का आकाश है। यहाँ शीशे की बड़ी बड़ी अलमारियों में चांदी और मुख्तलिफ धातों के जेवरात, मर्दाना और जनाना मलबूसात, खसूसन मुख्तलिफ इक़साम की पेशावरी चप्पल, कांसी और तांबे के बर्तन, पुराने वक्तों में तजारत के लिए लाए जाने वाले चीनी के बर्तन, रोज़मर्रा ज़िंदगी का सामान, आलाते मौसीकी, मिट्टी के ज़रूफ और खंडरात से दरियाफ्त करदा कुछ तारीखी चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस म्यूज़ियम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी अजायब घरों की तरह यहाँ भी अक्सबंदी मना है। और अगर हम कपूर हवेली की बात करें तो ये हवेली मस्जिद महाबूद खान के करीब बाज़ारों में वाक़या है, जो बरतानवी हिंदुस्तान के कपूर ख़ानदान का घर था। इसकी तामीर 1918 से 1922 के दरमियान मशहूर बॉलीवुड अदाकार पृथ्वीराज कपूर के वालिद देवान बिश्वार नाथ कपूर ने की। पृथ्वीराज के बेटे और मशहूर अदाकार और हदायतकार राज कपूर ने इस हवेली में जन्म लिया था। 1947 में तकसीम के बाद ख़ानदान के अफराद ये शहर और इमारत छोड़ के चले गए, जिसके बाद ये इमारत मुख्तलिफ लोगों के पास रही। इलाका मकीनों का कहना है कि वो इस इमारत को शादी की तकरीबात के लिए इस्तेमाल करते थे। तारीखी इमारत के मौजूद मालिकान ने 2 दहाई कबल इस 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल को मुहद्दम कर दिया था, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से में ज़लज़ले के नतीजे में धाड़ें पड़ गई थी। ये इमारत आज कमर्शियल इमारतों से घिरी हुई है। कहते हैं कि जब राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर और बेटों रणदीप कपूर और ऋषि कपूर ने 90 की दिहाई में अपने आबाई घर का दौरा किया तो अकीदतन यहाँ के सहन से अढ़ाई कुछ मिट्टी भी साथ ले गए। मस्जिद कासिम अली की बात की जाए तो ये कपूर हवेली के जनूब में किस्सा ख्वानी बाज़ार की चहल पहल में वाक़या है, जो पेशावर की एक पुरानी मरकज़ी जामिया मस्जिद है। हर साल ये मस्जिद इस वक्त तवज्जो का बाइस बनती जब यहाँ से मुफ्ती पॉपुलिस का ऐलान किया जाता है। किला बला हसार की बात की जाए तो ये अफ़गानिस्तान के रास्ते पर बरे सगीर पर हमला करने वाले जंगजुओं से बचाव के लिए पेशावर शहर के शुमाल मगरिब में बाला हसार के नाम से एक किला बनाया गया, जो आज पेशावर शहर की पहचान बन चुका है। बिला हसार फारसी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके मायने ऊंचे किले के हैं, क्योंकि ये एक बुलंद चट्टान पर वाक़या है। इसको ये नाम दुरानी सल्तनत के सुल्तान तैमूर शाह दुरानी ने दिया, जो इसे अपनी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये किला इतना पुराना है जितना कि पेशावर का शहर। किले की ज़मीन से मजमूई बुलंदी 92 फुट है। इसकी दीवारें पुख्ता सुर्ख ईंटों से तामीर की गई। दोहरी दीवारों वाले इस किले का कुल रकबा 15.25 एकड़ रकबे पर मुहित है, जबकि इसका अंदरूनी रकबा 10 एकड़ बनता है। एक पुख्ता सड़क बल खाती हुई किले के अंदर तक जाती है और इस किले को कई बार मसमार और तमीर किया गया। 2005 के ज़लज़ले ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत कर दी गई। किले के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। यहाँ अंदर एक खूबसूरत आर्मी म्यूज़ियम बनाया गया, जहाँ मुख्तलिफ कमरों में फ्रंटल कॉर्प्सेस की मुख्तलिफ शाखों की नुमाइंदगी की गई। इनमें खैबर राइफ़ल, सवाज स्काउट, महमद राइफ़ल्स, चित्राल स्काउट, कुरम मिलिट्री, बाजोड़ स्काउट्स, शवाल राइफ़ल, देर स्काउट, जनूबी वज़ीरिस्तान और डोची स्काउट्स और खटक स्काउट शामिल है। यहाँ इन इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए बाज़याब किए गए आलात, हर्ब, नक्शे, सिपाहियों की वर्दियाँ, तस्वीर, तलवारें, पिस्तौल, झंडे, मुख्तलिफ इलाकों की सकाफ़तें, ट्रक आर्ट और छोटी तोपें शामिल हैं। किले में एक फांसी घाट और ख़ूबसूरत छोटी सी सुनिश्चित शॉप मौजूद है, जहाँ से आप पेशावर की मशहूर पेशावरी चप्पल और दरा खैबर के मॉडल ख़रीद सकते हैं। और अगर हम इससे आगे जाएं तो हमें एक किश्नक स्टॉपा नज़र आता है, जो पेशावर शहर के नवा में वाक़या 2वीं सदी में कशान सल्तनत के हुक्मरान किश्नक ने बुद्ध मज़हब की बाक़यादत को महफूज रखने के लिए तामीर किया गया। खुदाई के बाद बुद्ध मत की मुतबर एशिया को बर्मा के शहर मंडाले मुंतकिल कर दिया गया। बुद्धों के मुताबिक गौतम बुद्ध ने मरने से पहले ही बता दिया था कि इस जगह किश्ना का अपना नाम से एक ऊंची इमारत बनाएगा।